دریا کے آدھے وقت میں جب آدھے حصے پہ پہنچا اس کو فوراً شیطان برگلانا شروع کر دیا. کہا کہ تجھے جنید بغدادی تو خود یا اللہ کہتے ہیں اور تجھ سے یا جنید کا بت کروا رہے ہیں, لہذا تو یا جنید نہ کہہ کے یا اللہ ہی کہہ. حضرت جنید کو کیا معلوم ہو پائے گا, حضرت جنید کو کیا محسوس ہو پائے گا. وہ دھیرے دھیرے دل کی زبان سے یا اللہ کہنے لگا. کیا اچانک اس کا مسلح حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسلح پہ تشریف فرما ہے, جتنے حصے پہ حضرت جنید ہیں اس کو چھوڑ کر باقی کا حصہ اسی سمندر میں رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس شخص نے دیکھا خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اپنے کاندھے پر عرش الہی کو اٹھائے ہوا ہے, وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جب جنید بغدادی کے بغداد میں حاضر ہوا, دیکھتا کیا ہے کہ ایک شاہراہ عام پر بہت زیادہ ازدحام ہے, بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگوں کا بہت زیادہ مجمع ہے. دیکھ کر گھبرایا, قریب گیا, لوگوں سے پوچھا اے لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے, یہ اس قدر ازدحام کیسا ہے. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے آج قطب الاقطاب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے. انہیں کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ امٹ پڑے ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو جنتی ثابت کر جنتیوں کی فہرست میں آتے. محترم دیکھا, اب ایک تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں مگر اللہ کے بری نے چاہا تو عطا کر دیا. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ. تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منصور بڑھانا تیرو. خدا تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہو جن کے چہرے کو دیکھ کر تمہارے دل میں خدا کی یاد پیدا ہوگی. حضرات محترم ایسے حضرات رونما ہیں جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات محترم میں معافی کا خواستگار ہوں جذبات میں آ کر جو ہم نے چند منٹ زیادہ لے لیے, کیونکہ مجھے صرف آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا. یہ ہمارے سید صاحب کی محبت ہے اور اس خانقاہ سے میرے دل کو اس قدر گہرا تعلق ہے کہ ابر بنارسی یہاں حاضر ہوا, ورنہ انشاءاللہ العزیز یہ ارادہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ ڈائریکٹ سری نگر سے تبدیل دیکھی اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور حضرات آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں, آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں کہ یقیناً بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں, بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. حضرات اگر ایک طرف نظیر اعلیٰ حضرت شہزادہ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مندان رضا خان صاحب قبلہ حضور مندانی میاں صاحب قبلہ ہماری نمائندگی فرما رہے ہیں, دوسری جانب رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ حضور انس میاں صاحب قبلہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. حضرات گرامی, اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے بمبئی سے تشریف لائے ہوئے شاعر اہل سنت, شاعر اسلام عالی جناب حضرت حلیم زینت صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں. جناب حلیم زینت صاحب مائک پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم میری نظر دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ جھوم رہے ہیں، ذرا زندہ دلی پیدا کریں اور میں پیرانے بتا دیجئے میری منزل کہاں ہے، بتا دیجئے میری منزل۔ نعت مصطفیٰ پڑھ گئے مہین رسالت میں، نعت مصطفیٰ پڑھ گئے، نعت مصطفیٰ پڑھ گئی محفل رسالت میں، محفل رسالت میں سیدوں کے ہاتھوں سے، سیدوں کے ہاتھوں سے بھیگنے آئے ہیں، سیدوں کے ہاتھوں سے، سیدوں کے ہاتھوں سے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نعت مصطفیٰ پڑھ گئے رسالت میں، محفل رسالت میں نعت مصطفیٰ پڑھ گئی محفل رسالت میں، محفل رسالت میں سیدوں کے ہاتھوں سے، سیدوں کے ہاتھوں سے بھیگنے آئے ہیں، سیدوں کے ہاتھوں سے۔ اور دیکھیے حضرت میں آخری شعر آپ حضرت میں پہنچا رہا ہوں، چلیے پڑھیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے، ہم نے اعلیٰ حضرت سے جب سے یاد آئے، ہم نے اعلیٰ حضرت سے جب سے یاد آئے، ہم نے اعلیٰ حضرت خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں خطیب ہندوستان عالم ذیشان حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ چیئرمین آل انڈیا تنظیم علماء اسلام دلی
व खतीब इमाम कादरी मस्जिद शास्त्री पार्क दिल्ली, हजरत से गुजारिश करूँगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने किताब से सामीन को महसूस फरमाएं। किताबत की दुनिया में है हुक्मरानी, किताबत की दुनिया में है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। खतीब अपनी किताबत पर हमेशा नाज करते हैं और शहंशाह किताबत पर किताबत नाज करती है। ज़बान फसाहत तलब जिनके चूमे उन्हीं को बुलाता हूँ दौर किताबत, बयान उसमें होता है बदले नबी में, दूसरा शार होती है रूह बलागत। हजरत अल्लामा अशफाक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। बरकार उलमाए ज़मीन किराम, इमाम निज़ाम हाज़िरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद हैं कसरत औलाद और ऊपर से जरिए माश का कोई मुकम्मल इंतजाम न होना। ये हमारे चचा मियां बैठे हैं, आप हजरात ने भी देखा है। हजरत फरमाते थे कसरत औलाद ऊपर से मुस्तकिल कोई जरिए माश नहीं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह के रसूल पे नजर। दुनिया के पास माश के तमाम जराए होकर भी उनकी औलादें शराबी बन जाती हैं, जुआरी बन जाती हैं, अय्याश हो जाती हैं। लेकिन तने तनहा हजरत अल्लामा सैयद साजिद सुलेमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीगी असफार भी किए, इस्लाम की खिदमत भी की, नबी की मोहब्बत का पैगाम भी दिया और अपने बच्चों के हाथों में कुरान भी दिया। सुभान अल्लाह। नबी के दीन का वो परचम इनके हाथों में अता कर दिया है कि आप हर पीर को देखते हैं, रूहानी महफिल होती है, अल्लाह रसूल का तज़किरा होता है। मैं बताना ही चाहूंगा कि दुनिया से जाने वाले बहुत जाते हैं, लेकिन जिनकी यादें दिलों में रह जाती हैं वही होते हैं कि जिन्हें अल्लाह महबूब बना लेता है। युहब्बुकुमुल्लाह की मंजिल पे जो फाइज हो जाते हैं, उन्हीं के लिए लोगों के दिल खिंचते हैं, आंखें उन्हीं के नाम पे बरसती हैं, दिल उन्हीं के नाम से धड़कते हैं, कलेजे उन्हीं के नाम से सिसकते हैं। और जब वो महबूबियत की मंजिल पर फाइज हो जाते हैं तो हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला भी अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ ले आते हैं, हजरत अनस मियां साहब भी तशरीफ ले आते हैं, अल्लामा हामिद रज़ा भी आ जाते हैं, अल्लामा मोहम्मद हसन साहब क़िबला भी तशरीफ ले आते हैं, ये मुफ्ती साहब बनारस से चल के तशरीफ